کون سی بات ہے، اس سے اچھا ذکر کیا ہے کہ بندہ نبی پاک کے شہر مدینہ کی بات کرے۔ چلتے ہیں غزالی دوراں ہیں، ایک بہت بڑے عاشق رسول، وقت کے امام حضرت امام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا مزار ملتان پاک میں ہے۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول اور بہت ہی بڑے عالم دین تھے، بڑے ذہین و فتین بھی تھے، کمال کے مفتی بھی تھے۔ استدلال بڑا مضبوط تھا۔ استدلال کہتے ہیں یعنی کسی مسئلے پر کوئی دلیل دینی ہو تو ایسی انوکھی دلیل دیتے، ایسی مدلل بات کرتے کہ سامنے والا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور سبحان اللہ جب روضہ رسول پر کوئی عاشق رسول پہنچ جائے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے نا۔ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ اب امام غزالی ہیں، غزالی زمان، غزالی دوراں ہیں، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں، اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اب ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹھ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے۔ اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس طرف رک کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ امام حضرت غزالی دوراں سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زمان کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں۔ اب تو وہ لوگ اور سٹ پٹا گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ وقت کے امام مفتی دوراں، غزالی دوراں، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ کہا بالکل شکر گزار بندے ہیں۔ کہا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہیں۔ یقیناً آپ وہاں بھی، وہ تو حیات ہے نا، آئیں گے بھی، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا، تو بلند مقام ان کو کیا ملے گا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے، اور نبی پاک کی قبر منور کے برابر میں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے آسمان کے بعد ان کو پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، بلکہ بلندی کیا عطا کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی مبارک مقام یعنی نبی پاک کے روضے کے برابر میں جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے۔ کیا دلیل لائے کہ فرمائے یہ مقام اتنا بلند ہے کہ جو چوتھے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے گا اس شکر گزاری کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ان کو نبی پاک کے روضہ انور پر نبی پاک کے برابر میں قبر میں جگہ عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ شاید نئے بچے ہیں یا نوجوانوں کو نہ پتا ہو کہ آج روضہ رسول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، پھر برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے، مگر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی پاک کے برابر میں قبر میں ان کو بھی جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایک عشق والی بات بھی سن لو۔ وہ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بتایا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جس جگہ دفنایا جاتا ہے اس کو بنایا بھی اسی مٹی سے گیا ہے، جس مٹی سے بنایا جاتا ہے بندہ ادھر ہی جا کر دفن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو تھوڑا سا لاجیکلی بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ بعض اوقات بندہ سفر کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی قبر بھی وہیں بن جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ وہاں اس کی مٹی لکھی تھی، یہ وہاں پہنچ گیا۔ تو بات صحیح ہے، ایکچولی مٹی لکھی نہیں تھی، اسی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے، جب جا کے اس کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ تو اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا،
علماء کرام کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر ہماری جانیں قربان، جس مبارک مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر کو بھی بنایا گیا، اسی مبارک مٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا گیا۔ اور سبحان اللہ، آج اس واقعے کو بیان کرتے کرتے ایک اور کہتے ہیں نا ذہن میں کھڑکی کھلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا۔ ہائے ہائے، کیسا مبارک وہ قبہ ہے، کیسا مبارک روزہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ارے سبز گنبد کے نیچے جو مزار ہے اس کا منظر تو سوچو۔ آقا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سبز قبہ ہے نا، یہ سبز گنبد کے اندر کون ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور ان کے پہلو میں کون ہے؟ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق حضرت ابو بکر صدیق کا لقب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، امام مولانا حضرت غزالی دورہ نے جب یہ دلیل پیش کر دی تو سبحان اللہ، وہاں تمام لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ واقعی اس مقام کا مرتبہ کتنا عرفہ اور کتنا اعلیٰ ہے۔